www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کفار نے انتہا پسندی سے کام لیا، عدم برداشت اور دقیانوسی اختیار کرتے ہوئے جو ان کا مزاج ہے، نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے، طواف کرنے سے، جو ہر شخص کا حق تھا۔ اور اس وقت بھی یہ بات مسلم تھی کہ جو بھی آئے گا یہاں عبادت کر سکتا ہے، اسے نہیں روکا جا سکتا۔ اس موقع پہ حدیبیہ کے میدان میں ہی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن پڑاؤ کیے رکھا آپ نے، اور وہیں پر خیمہ زن ہو گئے، اور کفار جو ہیں وہ لڑنے کے لیے ان کی فوجی دستے مختلف جگہوں پر آ گئے، اور خود مکے کے اندر بھی انہوں نے ایک جنگی ماحول پیدا کر دیا تھا، جبکہ یہ عبادت کے لیے آئے تھے، نہ مکہ مکرمہ پر حملہ آور تھے، نہ کسی کی کوٹھی اور بنگلے کو لوٹنے آئے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ کفر کا ہمیشہ سے مزاج ہے، جو بھی کفر ہوگا اس کا مزاج انتہا پسندی، ہٹ دھرمی، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہمیشہ یہی رہا کہ معاملات کو گفتگو شنید سے طے کر لیا جائے، بات چیت سے، سفارتی طریقوں سے، سیاسی طریقوں سے۔ اگر کوئی اور حربہ ہو تجارتی معاشی، وہ اختیار کیا جائے۔ جنگ سے بہت حد تک گریز کرتے تھے، الا یہ کہ مجبور ہو جائیں تو پھر جہاد بالسیف جو ہے وہ اس کو آپ نے اختیار فرمایا، یا جہاں ضروری ہوتا تھا کہ اس قسم کے دشمن ہیں کہ جو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں آپ نے اقدامی جہاد بھی کیا، لیکن وہ اقدامی بھی دفاعی ہوتا ہے، وہ پیش بندی ہوتی ہے، آئندہ خطرہ بننے سے پہلے اسے دبا دینا اور کچل دینا، یہ بھی ایک دفاعی ہوتا ہے۔ گو اسے اقدامی کہیں، لیکن یہ دفاعی جہاد ہی ہوتا ہے۔ اس موقع پہ کئی لیڈر ان کے باہر آئے، نبی علیہ السلام سے گفتگو اور مذاکرات ہوئے۔ آپ نے معقول بڑی عمدہ تجویز پیش کی کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمیں جانے دو اور عمرہ کرنے دو۔ اور میرے سے اگر کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو معاہدہ کر لو، معاہدہ بھی جنگ نہ کرنے کا، جنگ کرنے کا تو معاہدہ ہوا ہی نہیں کرتا، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لو کہ نہ تم ہم پر حملہ کاور ہوگے، نہ ہم تم، اتنے عرصے کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، تم بھی پابند ہو جاؤ گے، تمہارے حلیف بھی اور ہمارے حلیف بھی، وہ بھی نہیں حملہ کریں گے۔ تو لڑائی سے روک رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جس سے لڑائی ختم ہو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام ایسی پوزیشن میں تھے کہ آپ انہیں دبا سکتے تھے اور جنگ کی بات کرتے کہ تلوار سے نمٹیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بدر ہوا، اس میں اللہ نے مکمل کامیابی مسلمانوں کو دی، کفاروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد احد ہوا، اس میں بھی انہیں شکست ہوئی، مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا اگرچہ، لیکن مجموعی طور پر شکست فاش ان کو ہوئی۔ پھر نیٹو فورسز کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے حملہ کیا نبی علیہ السلام پر، مدینہ منورہ پر، پورے عرب کے دستے فوجی لے کر حملہ کیا، جسے
غزوہ احزاب کہا جاتا ہے سورہ، یہ غزوہ احزاب ہے اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کو۔ احزاب کا مطلب گروپ، نیٹو اتحاد وہ گروپ ہے، یہ بھی تو یہ بھی احزاب ہے، نیٹو احزاب ہے، یہ وہی سنت کفر کی چلی آ رہی ہے، سنت خبیثہ، اور نبی علیہ السلام کی سنت حسنہ اور روایت چلتے ہی اب تک چل رہی ہے۔ تو آپ اس طرح انہوں نے حملہ کیا، اس میں بھی انہیں شکست ہوئی۔ اس کے علاوہ اور جو اب تک سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اب تک جو مارکے ہوئے مجموعی طور پر ناکامیاں ہوئی، تو مسلمان تو آ کے ڈنڈے کے زور پہ کر سکتے تھے کہ آؤ، تو انہیں اڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد، اتنے جوتے کھانے کے بعد پھر اڑ رہے ہیں، تو یہ تو ڈھیٹ اور بے شرم لوگوں کا کام ہے کہ ہر دفعہ جوتے پڑے پھر بھی کھانے کے لیے تیار ہیں جوتے۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اگر وہ روکتے فوراً چڑھ دوڑتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے اس کے باوجود کہ انہیں دبنا چاہیے تھا، وہ پٹ چکے ہیں، معاشی طور پر بھی بدحال تھے، سیاسی طور پر بھی بدحال تھے، اور فوجی اعتبار سے بھی ختم تھے، لیکن پھر بے شرم آدمی کو شرم ہی نہیں آتی مار کھاتے ہوئے، وہ ان کا مزاج تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہی صورت اختیار فرمائی نرمی والی، اور فرمایا کہ ہمیں کرنے دو۔ وہ پھر بات چیت چلتی رہی، آتے رہے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آخر میں دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر مجھے نہ یہ کرنے دو گے نہ وہ کرنے دو گے اور بلا وجہ تنگ کرو گے، اور یہ سمجھتے ہو کہ میں دستبردار ہو جاؤں اس چیز سے جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن میں اس امر سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی انہیں بتایا۔ خیر، وہ کئی باتیں پہلے کر چکا ہوں میں، تفصیل میں ہو چلی جائے گی، اسے دہرانے سے سوائے تفصیل میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر معاہدہ نامہ لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس میں کچھ چیزیں لکھوائیں جس میں جگہ جگہ روک ٹوک کی، انہوں نے بے جا روک ٹوک کی۔ آپ نے قبول کرتے گئے، بظاہر سب پریشان کیے، تو دستبردار ہو رہے ہیں، پسپائی ہے، معاہدے میں تو برابری ہوتی ہے، پسپائی ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی بیان ہو چکی ہیں تفصیلات، پچھلے بیان میں یا پچھلے ہفتے بیان کر چکے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام کی گفتگو پوری ہو گئی، ڈرافٹ لکھا گیا آپ کی طرف سے، تو وہ مخالف جو ان کا لیڈر تھا، اس کا نام سہیل تھا، بڑا لیڈر تھا، مذاکرات کا ماہر تھا، سہیل بن عمرو، ٹیبل ٹاک کا ماہر، بہت جہاں دیدہ وہ آدمی۔ تو بات چیت، اب اس سے کہا کہ تم لکھواؤ اپنی چیزیں۔ اس نے کہا وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدتَّهُ إِلَيْنَا۔ سب سے پہلی بات یہ لکھوائی اس نے کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی آدمی، مکے سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ گیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ کے دین پر ہو، آپ اسے واپس دیں گے، ہم پولیس بھیجیں گے، آپ اس کو حوالے کریں۔ یہ اس نے سب سے پہلی بات یہ رکھی۔ قال المسلمون، مسلمان بیٹھے تھے وہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ، سب تھے، سب نے کہا سبحان اللہ، واہ کیا عجیب بات کی۔ کیف یرد الی المشرکین وقد جاء مسلما، کیسے لوٹایا جا سکتا ہے مشرکین کی طرف سے، حالانکہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آیا ہوگا، تو یہ تو کسی اعتبار سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ان کا آدمی ہو، ان کے یہاں واردات کر کر، لوٹ مار کر کے، ڈاکہ ڈال کے کسی کو قتل کر کر آئے، اس کا یہ مطالبہ کریں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اسے دو، یہ ہمارا مجرم ہے، جس نے آپ کے یہاں پناہ لیا، آپ نے کیوں پناہ دی، یہ تو بات اور تھی۔ یہ تو مطلق کہہ رہا ہے جو بھی آئے گا
تو جب مسلمان واپس مانگ رہا ہے تو کافر تو خود بخود کہ اگر وہ کافر کسی وجہ سے اگر چلا گیا تو آپ اسے تو واپس کریں ہی کریں، تو مسلمان کو بھی واپس کریں گے۔ تو یہ ایک احمقانہ بات تھی جس پر خود بخود سبحان اللہ نکلنا تھا ہر ایک کی زبان سے، جس میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، مسلمان آیا، تمہارا واسطہ ہی کچھ نہیں اس سے رہا، وہ ہمارے جیسے ہم مسلمان ہو کر مکے سے چلے گئے وہاں، بلکہ تم نے ہمیں نکالا دھکے دے دے کر، تو اب اگر وہ خود نکل کر مدینہ منورہ آ گیا مکہ مکرمہ سے، تو تمہیں کیا اس کے پیچھا کرنے کا؟ بس ایک احمقانہ بات تھی ان کی، اس نے کی، مسلمان حیران ہوئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ مسلمان اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بالکل۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کو بھی مان لیا۔ جب مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اندرونی طور پر غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، اخلاقیات بھی گوارا نہیں کرتے، تو غیرت اور اخلاق میں تو نبی علیہ السلام سب سے اونچے مرتبے پر تھے، تو ان کو کتنی اندر تکلیف ہو رہی ہوگی قلب میں، اندر۔ لیکن قائد اور لیڈر کو بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، بڑا سینہ ہوتا ہے، وہ پیتا ہے، دکھ کو بھی پیتا ہے، غم کو بھی پیتا ہے، جذبات کو بھی چھپاتا ہے، لیکن اس کی نظر دور ہوتی ہے، وہاں دوسروں کی نظر نہیں جاتی جہاں قائد کی نظر جاتی ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کا تو اللہ سے بھی ایک خاص تعلق اور معاملہ ہوتا ہے، اس پہ بھروسہ اور اللہ کے وعدے، وہ بھی اس کو بہت بڑی ڈھارس اور سہارا ہوتے ہیں، اس کے اصل چیز ہی وہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات مان لی نبی علیہ السلام نے، اور مسلمانوں کو بڑی اس کی تکلیف تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مضطرب تھے اس حالت سے، بہت اضطراب تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے، شکست ہی شکست، ناکامی ناکامی، پسپائی پسپائی، یہ تو بظاہر مذاکرات نہیں ہے، یہ تو پسپائی ہو رہی ہے، ایک ان کا آدمی وہ اپنی شرطیں منوا رہا ہے اور ہم دستبردار ہو گئے۔ تو دیکھنے میں تو ناکامی تھی، لیکن حقیقتاً ناکامی نہیں تھی، یہ کامیابی تھی۔ وہ بے وقوف تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایمانی فراست، سیاسی فراست، تدبر بہت اونچا بلند تھا، اور وہ ان میں ایمان تو تھا ہی نہیں۔ جہاں تک سیاسی فراست تھی اور تدبر تھا، وہ تھا ان میں، تھے لیڈر، لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ بہت نیچے تھے، چھوٹے تھے اس اعتبار سے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ سہیل بن عمر کا بیٹا، ان کا نام تھا ابو جندل، وہ اندر مکے میں مسلمان ہو چکے تھے عرصے سے، اور ان کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کر باپ نے قید رکھا ہوا تھا، اپنے عقوبت خانے بنا رکھے تھے، قید خانے بنا رکھے تھے، اس میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، زنجیریں، اور تشدد بھی کرتے تھے، انہیں اس حال میں رکھا ہوا تھا۔ اندر تو شور مچا ہوا تھا، کئی دن ہو گئے کہ مسلمان باہر آئے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام قید میں بھی جو تھے انہیں ہی پتہ تھا، عورتوں کو بھی پتہ تھا، مردوں کو بھی۔ کچھ زیادہ بڑی آبادی تھوڑی تھی کراچی جتنی ہے، لاہور جتنی، کہ جیسے اس کونے میں کچھ ہو رہا ہو تو ایک مہینے میں بھی ہوتا رہے تو ادھر نہیں پتہ چلتا، ایسا نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کی آبادی، مکہ مکرمہ کی، گو اس اعتبار سے اس زمانے کے بڑے شہر تھے، لیکن آبادی اور اس کے اعتبار سے تو پھر بھی بہت چھوٹے تھے، تو سب کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ یہ صورتحال ہے۔ تو ابو جندل جو تھے وہ کسی طرح نکل کر انہی بیڑیوں میں کھسکتے گھسٹتے اچھلتے لڑکتے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ میں، اور اپنے کو لا کے مسلمانوں کے سامنے پھینک دیا کہ لو مجھے اب سنبھالو، میں تو اتنا کر سکتا تھا، میں آ گیا، اب مجھے لے کے جاؤ۔ یہ بات چیت چل رہی ہے، اور اس دوران میں یہ بات پیش آ گیا، ابو جندل آ گئے۔ یرسف فی قیودہ وقد خرج من اسفل مکہ حتی رما بنفسہ بین اظہر المسلمین، مسلمانوں کے بیچ میں اپنے کو لا کے ڈال دیا کہ لو بھائی مجھے سنبھالو، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب تو آگے تمہارا کام ہے۔
اسفل مکہ، مکہ کا ایک بالائی حصہ ہے، ایک نشیبی حصہ ہے. تو لوور مکہ، تو لوور مکہ سے جہاں مسفلہ بھی ہے، ہم حاجی پاکستانی ہندوستانی بہت جانتے ہیں مسفلہ، یہ سارا نشیب ہے. مسفلہ کی طرف ہوٹل، تو نقشہ بدل گیا، اس وقت اور تھا، کچھ اور ہے. تو یہ مسفلہ وغیرہ یہ ہے. تو عوالی مدینہ، سوافل مدینہ، تو عوالی مکہ، تو عوالی سوافل مکہ، وہ بھی اوپر نیچے علاقے ہوتے ہیں. اپر مال، لوور مال، تو وہ اپر مکہ اور لوور مکہ. تو لوور مکہ میں تھا، وہاں سے وہ نکل کر اس نے اپنے کو لا کے ڈال دیا. اب سہیل کہنے لگا، اس کی تو بڑی توہین ہوئی، ادھر وہ یہ شیخ لکھوا رہا ہے، ادھر اسی کا بیٹا، قدرت نے ایسا تماچا منہ پہ مارا کہ اسی کا بیٹا آ کے مسلمانوں میں اس نے کہا مجھے لے کے چلو. یہاں وہ یہ لکھوا رہا تھا، تو اسے شرمندگی بھی ہوئی، خفت ہوئی، اندر نامعلوم اس کے کیا جذبات ہوں گے ملے جلے. ایک بدحواسی کا شکار ہو گیا. وہ کہنے لگا ھذا یا محمد اول ما اقاضیک علیہ ان تردہ الی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد، وہ تو ایسے ہی پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ سے میں نے ابھی فیصلہ لکھوا رہا ہوں ڈرافٹ پر، یہ پہلا وہ معاملہ ہو گیا کہ آپ اس پر عمل کریں اور اسے میرے واپس کریں، کیونکہ یہ لکھ رہے ہیں، طے کر رہے ہیں. ان تردہ الیہ. نبی علیہ السلام نے دیکھا، معاملہ سنا اور اصولی بات کی. آپ نے فرمایا کہ انا لم نقض الکتاب بعد. بھائی ابھی تک تو ڈرافٹ پورا ہی نہیں ہوا، معاہدہ نامہ پورا نہیں ہوا، اس پہ میرے دستخط نہیں ہوئے، نہ مہر لگی، تو ہم پابند کیسے ہو گئے اس کے؟ پابند تو جب ہوں جب یہ ہو جائے. ہم معاہدہ کر لیتے تو روشنائی خرچی نہیں ہوئی، روشنائی خشک ہونی تو بہت بات کی چیز ہوتی ہے. ابھی تو خرچی نہیں ہوئی اس معاہدے کے لیے، اس چیز کے لیے ہم نے دستخط نہیں کیے. اصولی جواب نبی علیہ السلام کا تھا. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا، ہٹ دھرمی کس کا مزاج ہوتا ہے؟ مذاکرات کو کون آگے بڑھا رہا ہے؟ مسلمان. نبی علیہ السلام وہ جگہ جگہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. کہنے لگا فواللہ اذن لا اصالحک علی شیء ابدا. قسم کھا لی اس نے کہ میں اب آپ سے کسی چیز پر مصالحت اور معاہدہ نہیں کروں، کسی بھی چیز پر، نہ اس پر نہ اس پر. ڈیڈ لاک ہو گیا، مذاکرات رک گئے. کون ہٹ دھرمی کر رہا ہے بھائی؟ کفار. اب بھی کرتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں، سب جگہ یہی کرتے ہیں. ان کا بد عہدی، بد مزاجی، ان کا مزاج ہے، ان کی شرست میں داخل ہے. کیونکہ کفر کا مطلب ہی نفی، انکار. اسلام کا مطلب تسلیم، اقرار اور تسلیم. کفر کا مطلب انکار. تو جو چیز لے لیتا ہے وہ دل دماغ میں سرایت کرتی ہے، وہ چیز اس حرف کے، اس کا مطلب، اس کے معنی مزاج میں سرایت کر جاتے ہیں. تو وہ ان کے سرایت کیے ہوئے. اب وہ چاہے چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ، برطانیہ، سب کا یہ مزاج ہے. کفر، الکفر ملت واحدہ، ایک ملت ہے، مزاج ایک، پالیسی ایک ہوگی ان کی مسلمانوں کے لیے. آپس میں شیر و شکر ہوں گے، ان مسلمانوں کے لیے ایک چیز ہے. تو اب مذاکرات میں تعطل آ گیا. نبی علیہ السلام نے بہت نرمی اختیار کرتے ہوئے، جیسے خوشامد والا لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ اختیار فرمایا. آپ نے بہت پیار کے انداز، فَأَجْزِعُوا لِي، ارے اسے میرے لیے چھوڑ دے. میں اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ کسی کو نبی علیہ السلام کہے میں اسے لوں گا، میں لے جاتا ہوں، میں اسے جانے دے، میرے لیے چھوڑ دے. فقال ما انا بمجیز ذالک، میں تو اس چیز کو کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے، کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کروں، بالکل نہیں دے سکتا. ڈیڈ لاک کون کر رہا ہے؟ مسلمان؟ کافر کر رہا ہے.
اس نے جب انکار کیا آپ نے بلا، ارے نہیں بابا مان جا اور راضی ہو جا، کیا ہوا اسے ہمارے سپرد کر دے، جانے دے، بلا ففعل، قال ما انا بفاعل، میں کسی صورت نہیں کروں، انکار، نہیں مانتا۔ اب یہ ہے ان کی سیاسی پالیسی، یہ ہے ان کے سفارتی مزاج، یہ مذاکراتی مزاج، یہ کفر کا شروع سے رہا ہے۔ ایک آدمی تھا مکرس جو پہلے بتایا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا پہلے سے، سہیل سے ذرا پہلے آ کر ان کا ایک لیڈر، اور وہ کسی کا نمائندہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رجل فاجر، بڑا فاجر شرارتی قسم کا انسان ہے، نہ اسے قریش کا نمائندہ بھی نہیں تھا کافر ہی، لیکن انہوں نے اپنے نمائندے کی حیثیت پر یا ایلچی بنا کر نہیں بھیجا تھا، بس جیسے فضولی سے ہوتے ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں۔ جیسے کہ وہ بولا بیچ میں جب اس نے دیکھا، قال مکرز بل قد عجزناہ لکا، نبی علیہ السلام سے کہنے نہیں جی نہیں، ہم نے دے دیا آپ کو، لے جا لے جا۔ بھائی تو کیا، نہ کیا پدی کا شوربہ، نہ تو ادھر کا نہ ادھر کا، نہ نبی علیہ السلام کا تو نمائندہ ہے نہ تو ان کا نمائندہ ہے، بیٹا وہ اس کا ہے، بول تو رہا ہے، کمال ہے۔ یہ تو ایسے ہوتے ہیں نا جیسے وہ پٹواری کا بستے اٹھانے والے، پٹواری ہوتے ہیں اور اس ساتھ بستہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو یہ اس قسم کا بستہ اٹھانے والا تھا، آ کے بیٹھا، کہنے لگا جی نہیں لے جاؤ، تہاڈا ہی ہے جی، تہاڈا ہی لے جاؤ، جیسے کہتے ہیں یہاں۔ تو یہ اس نے بولا، اس کی بات کی طرف نہ اس نے التفات کیا نہ اس نے، کیونکہ ایسے آدمی کو بات کا جواب دینا بھی وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، تو اس نے ایسی بات کی۔ تو ابو جندل جو تھے وہ بڑے پریشان تھے اس صورتحال میں، کہنے لگے اے مسلمانوں، جذباتی بیان کیا انہوں نے، اسی وقت خطاب کیا مختصر، اے مسلمانوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وردوا الی المشرکین وقد جئت مسلما، کیا میں کافروں کو دے دیا جاؤں گا واپس، حالانکہ میں تو مسلمان ہو کر آیا ہوں تمہارے پاس، تم مجھے واپس کر دو گے؟ الا ترون ما قد لقیت، دیکھ نہیں رہے مجھے کہ میں کس حال میں ہوں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میرے بندھے ہوئے ہیں، کس مصیبت سے میں پتھروں میں گھسٹتا، پہاڑوں میں لڑکتا ہوا تم تک پہنچا ہوں، اور تم مجھے اٹھا کے واپس دے دو گے؟ یہ صورتحال مسلمانوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزرتا ہوگا وہ تو وہی جان سکتے ہیں، اور اللہ جان سکتا ہے۔ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی ابھی، یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاص طور پر متاثر تھے اس صورتحال سے، جذباتی بھی تھے، مزاج میں جذبہ تھا لڑنے کا بھی، تو ان کو قابو نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان تھے۔ آگے پھر ان کی بات آ رہی ہے، انہوں نے بیچ میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کوئی گفتگو کی، بہت جذبات تھی، اپنے جذبات کا ایمانی جذبات تھے، لیکن ان پہ قابو نہیں ہو رہا تھا، تھے ایمانی، کوئی خدا نخواستہ خرابی والے جذبات نہیں تھے، ایمان کی تحت تقاضا تھا، لیکن وہ انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ مختصر کر کے اسے سمیٹ لیا جائے، اور پھر یہ لمبا ہو گیا، پہلے دجالیات پر باتیں ہوئی ہیں، پھر اب سیاسیات کی ہو رہی ہیں بات، اسلام کی، اور یہ بھی آگے کچھ ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو حدیثیں یہیں سے ہم اقتصادیات پر بھی کریں گے بات، اسلام کی اقتصادیات پر، وہی حدیث ہمارا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔